ایسو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ خداوند نے نبی کو نینوا بھیجا کیونکہ نینوا کے لوگوں کی شرارت خداوند کے حضور پہنچی، اور خداوند نے نبی سے کہا کہ نینوا میں جا کر منادی کر کہ نینوا 40 روز کے بعد برباد ہو جائے گا۔ 3 دن کی منادی کرنی تھی، اور نبی نے ایک ہی دن منادی کی کہ نینوا 40 روز کے بعد برباد کر دیا جائے گا۔ جب نینوا کے لوگوں نے سنا کہ خداوند ہم سے ناراض ہے اور اس نے ہماری ہلاکت کا حکم اپنی عدالت سے جاری کیا ہے، تب نینوا کے لوگوں نے منادی کی کہ آؤ ہم روزہ رکھیں تاکہ ہم خداوند کے آنے والے غضب سے بچ جائیں۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو اس نے بھی اپنا شاہی لباس اتار ڈالا، اور اس کے ارکان دولت نے بھی، اور بادشاہ نے کہا کہ منادی کی جائے کہ 40 روز تک نہ تو کھایا جائے، نہ ہی پیا جائے، اور نہ ہی چکھا جائے۔ شاید خداوند ہماری بری روشوں سے اور ہمارے ظلم کے کاموں سے، ہماری اس توبہ کو دیکھ کر، ہماری اس فروتنی کو دیکھ کر ہم پر رحم کرے۔ ایسو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم روزے میں کھا سکتے ہیں، روزے میں ہم پی سکتے ہیں؟ فلاں نے کہا ہے کہ توا کی روٹی نہ کھائی جائے، فروٹ کھا لیا جائے، جوس پی لیا جائے، لیکن روزے کی ماہیت کو، روزے کی ڈیپتھ کو نینوا کے لوگوں نے کہا کہ جب خداوند کا غضب بھڑکتا ہو ہماری شرارتوں کے وسیلہ سے، ہمارے ظلم کے وسیلہ سے، تو ہمیں ایسا روزہ رکھنا چاہیے کہ جس میں چکھا بھی نہ جائے۔ ہمارے خدا یسوع نے ایک تمثیل دی۔ ایک شخص نے مالک سے کہا کہ مالک میں تیرا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ رونے لگا، مالک نے اسے معاف کر دیا۔ اس کا بھی قرض دار تھا، اس نے کہا میرا قرض دے، اس نے کہا اے مالک میرے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ دوسرے کولیگ نے جا کر مالک سے کہا کہ اے مالک جس شخص کے تو نے قرض معاف کیے تھے اس نے اپنے مقروض کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ خداوند سے بلایا، اس نے کہا کہ بھائی یہ تو نے کیا کیا؟ جیسا میں نے تجھ سے کیا تھا، فرض نہیں تھا کہ تو بھی اپنے اس قرض خواہ سے کرتا؟ اسو آج ہمارے سامنے یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ جب ہم پر ظلم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہے، لیکن جب ہم اپنے غریب بہن بھائیوں پر، ان لوگوں پر جو ہمارے ماتحت کام کرتے ہیں، جو اپنی غربت کے وسیلہ سے لاچار ہیں، ہم ان پر جب ظلم و ستم کرتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں۔ کیا اس ظلم کی آواز خداوند کے حضور نہیں پہنچے گی؟ اور نینوا کے بادشاہ نے کہا کہ خداوند شاید ہمارے ظلم کے کاموں سے باز آ کر ہم پر رحم کریں۔ ہم کیوں نہ روزہ رکھیں؟ ہم کیوں اس بحث میں ہیں؟ کیا ہماری شرارتیں خداوند کے حضور نہیں پہنچی؟ کیا ہم خدا کے گھر ہی سے شرارتوں کو شروع کرتے ہیں؟ ہماری حلیمی اور فروتنی کا ہے؟ ہم اپنے ہی بھائیوں کو حقیر سمجھتے ہیں جو بستیوں میں رہتے ہیں، جو ہمارے ماتحت کام کرتے ہیں، جو روز کی روٹی کمانے کے لیے در در پھرتے ہیں۔ ہم انہی سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ مناسب بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر کھائیں پئیں، حتیٰ کہ ہمارے ساتھ عبادتیں کریں۔ کیا یہ ظلم، کیا یہ روش خداوند کو پسند ہے؟ اس لیے آئیے جو اگر نینوا کے لوگوں نے اپنی بری روش سے، اپنے ظلم کے کاموں سے باز آ کر روزے کی ماہیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ نہ کھائیں، نہ پئیں، نہ چکھیں اور روزہ رکھیں، شاید خداوند ہم پر رحم کریں۔ آج ہمیں بھی روزہ رکھتے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کھانا، نہ پینا، اور نینوا کے لوگوں نے ایک اور اضافہ کر دیا، نہ چکھنا۔ شاید خدا ہم پر بھی رحم کرے، ہماری کلیسیوں پر رحم کرے، ہمارے گھرانوں پر رحم کرے، اور ہمارے معاشرے پر رحم کرے۔ خدا باپ،
خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین.